بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر آج کل افراتفری کا سماں ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے رہنماؤں پر کردار کشی کے الزامات اور بہتان لگا رہی ہیں۔ عوام الناس، پاکستان میں بسنے والے 22 کروڑ عوام کی تاریخ یہ ہے کہ ان کے نام پر ہمیشہ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شب خون مارا اور عوامی بہبود کے نام پہ انہوں نے ایک سلوگن اور ایک نعرہ دے کر اپنے سیاسی عزائم کے حصول کے لیے مختلف طریقے اور ہتھکنڈے استعمال کیے۔ پاکستان کے قیام کا مقصد بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اور ان کے رفقا جو تحریک پاکستان میں اپنے کردار کی وجہ سے اپنی شناخت رکھتے ہیں، ان تمام رہنماؤں کا ایک ہی مقصد تھا کہ اسلام کے نام پر ایک ایسی فلاحی اسلامی ریاست کے قیام کو یقینی بنایا جائے کہ جہاں پر بسنے والے مختلف رنگ، نسل، قوم، قبیلوں اور مذاہب کے لوگوں کو اپنے اپنے ایمان عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل حق حاصل ہو۔ جیسا کہ بھارت میں بسنے والے مختلف رنگ، نسل، قوم، قبیلوں اور مذاہب کے لوگ زندگی گزار رہے تھے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ سوتیلی ماں کا سا سلوک روا رکھا جاتا تھا، جس پر بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقا اور محب تمام پاکستانیوں کو مسلمانوں کو تشویش لاحق تھی۔ اس عنوان سے بانی پاکستان نے تحریک پاکستان کے نام پر ایک نعرہ بلند کیا اور بھارت کے طول و عرض سے مسلمانوں کو بیداری کا ایک نعرہ دے کر پاکستان کے قیام کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا، اور ان کے ہمراہ ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک کار رہیں۔ ایسے میں جب پاکستان معرض وجود میں آ گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح کے اور ان کے رفقا کے نظریات سے متصادم آراء اور نظریات رکھنے والے لوگ بھی پاکستان میں آ گئے، اور وہی کانگریس کے پٹھو آج اس ملک کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں۔ پاکستان میں بسنے والے عوام اتنے سادہ لو ہیں کہ ان کے نام پر مختلف سیاسی جماعتوں نے مختلف ادوار میں حصول اقتدار کے لیے کوششیں کی، اور وہ ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ یعنی کبھی کوئی سیاسی جماعت عوام کے حقوق کا، عوام کی بہبود کا نعرہ لگا کر کسی جماعت کو اقتدار ملا اور کبھی کسی کو، لیکن قیام پاکستان سے لے کے آج تک تاریخ گواہ ہے کہ جتنے ادوار ہیں ان میں پاکستان کی اکنامک اسٹیبلٹی یعنی کہ معاشی استحکام اور پاکستان میں سیاسی استحکام، ماشاء اللہ فوجی حکمرانوں نے بڑا محفوظ راستہ دیا پاکستان کے سیاسی لوگوں کو کہ آپ آئیں اور جمہوریت کو مضبوط کریں۔ میں سمجھتا ہوں پاک فوج نے اپنا کردار ہمیشہ ادا کیا، لیکن تمام جمہوری جماعتوں کے سربراہان کہیں نہ کہیں اپنے کردار کی کمی کی وجہ سے ان کے ہاں جذبہ حب الوطنی کی کمی ہو جاتی تھی، یا پھر وہ پاکستان کے لیے وہ خدمات انجام نہیں دے پاتے تھے جو کہ محل وقوع کے اعتبار سے ضروری ہوتی تھی۔ لہٰذا پھر
हमने देखा कि जनरल मुशर्रफ का जो दौर था वो पाकिस्तान की तारीख़ में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम ऐसा था कि आम लोग इस दौरे हुकूमत से उनके लिए रोज़गार था, कारोबार था, खुशहाली थी, तरक्की थी, इस्तेहकाम था, दहशतगर्दी का ख़ात्मा था और इसके अलावा और बहुत कुछ। अक़वाम आलम में पाकिस्तान के इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा हुआ था। इसी तरह इससे पीछे चले जाएं तो जनरल ज़ियाउल हक़ का जो दौर था वो भी मुआशी इस्तेहकाम और इस उन्वान से जो लोगों के रोज़गार के मसाइल थे, गुर्बत थी, परेशानी थी, वो कम थी। लेकिन जितनी जमहूरी हुकूमतें आई हैं उन्होंने कोई खातिर खा या अवामी तवक्कुआत पर वो पूरा नहीं उतर सकी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अफवाज को आइनी तरीका इस्तेमाल करके इनको चलता किया और इक़्तिदार की बागडोर पाक फ़ौज ने संभाली। और मैं समझता हूँ जनरल मुशर्रफ का दौर इंतहाई सुनहरे हरूफ से लिखा जाने वाला दौर है। उसके बाद पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की हटदर्मी और उनके गैर दानिशमंदाना फ़ैसले और बल्कि अवाम दुश्मन फ़ैसलों की वजह से पाकिस्तान के साबिक़ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ का जो दौर है उसमें पाक फ़ौज को पाकिस्तानी अवाम ने ये कहा कि आप इक़्तिदार संभालें, आप इक़्तिदार संभालें। लेकिन जनरल राहील शरीफ ने अवाम के साथ दस्तबस्ता उन्होंने कहा कि इस मुल्क में हम जमहूरियत को एक मुस्तकिल बुनियादों पे चलाना चाहते हैं और ये जो बार बार कहते हैं सियासी हुक्मरान के जमहूरियत को पाक फ़ौज डीरेल करती है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। अभी आजकल जनरल कमर जावेद बाजवा जिस तुंदही से, जिस जाँफशानी से मुल्क को दाखिली बहरानों से निकाल रहे हैं, उनको बैरूनी महाज़ों से भी उतने ही ख़तरात लाहक हैं। लेकिन वो बड़ी जाँफशानी के साथ अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता हुक्मरान इमरान ख़ान और उनके रफ़क़ा, उनकी जमात के दीगर ओहदेदारों ने पाक फ़ौज के किरदार पर सवालिया निशान लगाया, उनकी जज्बा हुब्बुल वतनी पे शक किया और इसके साथ साथ ये कि इमरान ख़ान ख़ुद भी अपने 3.5 साल दौर इक़्तिदार में आवाम को वो डिलीवर न कर सके जिसका उन्होंने नारा लगाया था, जिसका उन्होंने वादा किया था। लेकिन फिर पाक फ़ौज ने, जनरल कमर जावेद बाजवा ने, ISI ने या दीगर आर्मड फोर्सेस और हिस्सास इदारों ने अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर उन्होंने मदाखलत नहीं की। लेकिन तमाम सियासी जमातों ने मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर पार्लियामेंट के अंदर से, ऐवान के अंदर से एक तहरीक अदम एतमाद लाकर इमरान ख़ान को इक़्तिदार से अलहदा किया। लेकिन इमरान ख़ान ने कोई भी आइनी फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया। ये एक वो बात है जिसको इमरान ख़ान भी आजकल तस्लीम कर चुके हैं कि मुझसे गलती नहीं, गलतियां हुई। यानी कि आज से 8 दिन पहले का जो इमरान ख़ान का बयानिया था, आज का उनका बयानिया उससे मुख्तलिफ है। यही वो सूरत हाल है कि जिससे पाकिस्तान के अवाम को ये समझना चाहिए कि ये सियासी लोग, इनकी सियासी वाबस्तगियाँ शब व रोज़ की तरह, बदलते हुए दिन की तरह, बदलते हुए रातों की तरह ये इनकी सियासी वाबस्तगियाँ बदलती रहती हैं। इनके नज़दीक जज्बा हुब्बुल वतनी कोई अहमियत का हामिल नहीं है। पाकिस्तान में बसने वाले अवाम हमेशा
ان کو کسی نے روزگار کا خواب دیا، کسی نے غربت، کسی نے مہنگائی کی بات کی، تو پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہو جاتی ہے اور پھر وہ حصول اقتدار کے لیے کوئی شارٹ کٹ کھیل کے وہ اقتدار تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جو ہی وہ اقتدار میں پہنچتے ہیں، عوامی حقوق سے غافل ہو جاتے ہیں، عوامی مسائل سے ان کو دوری ہو جاتی ہے اور وہ اس کی حل کے لیے مناسب اقدامات نہیں کر پاتے، بلکہ پھر وہ بین الاقوامی مسائل مثلاً IMF اور ماضی کی حکومتوں کے معاہدے، اس طرح کی جو ہے وہ الزام تراشی ماضی کے حکمرانوں پر تھوپنے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ میں ایسے حالات میں آپ سے صرف یہ امید کرتا ہوں کہ پاکستان میں بسنے والے 22 کروڑ عوام آنے والے عام انتخابات میں اپنے ووٹ کی طاقت سے، اپنی طاقت سے ایوان میں اپنے نمائندوں کو، اپنے پسندیدہ نمائندوں کو جو عوام کے حقوق کی بات کریں، جو عوام کے مسائل کے حل کے لیے عملی طور پہ اقدامات اٹھائیں، آپ ان کو اپنے ووٹ سے منتخب کر کے حکومتی ایوانوں تک پہنچائیں۔ لیکن وہ 5 سال کے بعد جو لمحہ آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں موجود لوگوں کو بدل سکتے ہیں، مثلاً میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو ہمیں منتخب کرنا چاہیے جن تک ہماری رسائی ہو، جو ہماری ڈومین میں ہوں، جو ہماری حلقہ انتخاب سے ان کا تعلق ہو، جن کے گھر تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل نہ ہو، جن کو رات کے اندھیرے میں، دن کے سویرے میں ہم جب چاہیں جہاں چاہیں ان کا راستہ روک سکتے ہیں اور ان کو اپنے مسائل کے حل کے لیے متوجہ کر سکتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ 5 سال کے بعد جو لمحہ آتا ہے، اس لمحے ہم ذاتی وابستگی، برادری کی وابستگی، سیاسی وابستگی، علاقائی، زبان، گروہ، مذہب کے حوالے سے ہم ایک دوسرے سے وابستگی کی بنیاد پر ہم اپنے ملک کے وسیع تر مفاد کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، بلکہ ہم ذاتی اور سیاسی وابستگی اور مذہبی وابستگی کی بنیاد پر ہم ووٹ دے کر کے وہ لمحہ ضائع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ اقتدار پر براجمان ہو جاتے ہیں جن کا عوامی حقوق اور عوامی مسائل سے کوئی آگاہی نہیں ہوتی اور نہ اس کے لیے وہ کوشاں ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنی قامت میں اضافے کے لیے، اپنے مالیاتی معاملات کو سلجھانے کے لیے اور اپنے بینک بیلنس بڑھانے کے لیے، اپنی جائیدادیں بڑھانے کے لیے وہ مشغول اور مصروف ہو جاتے ہیں۔